مہینوں بعد اسپیس کرافٹ کا زمین کے ساتھ رابطہ بحال۔ متعدد مہینوں بعد نظام شمسی کے کنارے پر تیرتے اسپیس کرافٹ کا زمین کے ساتھ بالآخر رابطہ بحال ہو گیا۔ ناسا نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر پر اسپیس کرافٹ کی واپسی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ ادارے کا وائجر 1 اسپیس کرافٹ مہینوں تک غیر فعال رہنے کے بعد پہلی بار مکمل طور پر فعال ہو گیا۔ پوسٹ میں بتایا گیا، ہمارا وائجر 1 اسپیس کرافٹ نومبر 2023 کے بعد سے پہلی بار معمول کے سائز آپریشن انجام دے رہا ہے۔ ایجنسی کا کہنا تھا کہ وائجر کے تمام چاروں آلات جو پلازما کی لہریں، مقناطیسی فیلڈ اور ذرات کا جائزہ لیتے ہیں، قابل استعمال ڈیٹا کو زمین پر بھیج رہے ہیں۔ اسپیس کرافٹ کا آپریشن اس وقت خراب ہوا جب گزشتہ برس کے آخر میں ایک تکنیکی مسئلہ سامنے آیا، جس کے بعد وائجر 1 نے بے معنی سگنلز زمین پر بھیجنے شروع کر دیے، جس کو اسے تاریخی مشن کا اختتام سمجھا گیا۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے شفاف مقناطیس ایجاد۔ برطانیہ کی ایک کمپنی نے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ریکارڈ وقت میں نایاب زمینی عناصر سے پاک مقناطیس بنایا جو صاف توانائی کی پیداوار اور انقلابی جدت لا سکتا ہے۔ کمپنی میٹیریل نیکسس کے مطابق یہ نیا مقناطیس مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے صرف 3 ماہ میں بنایا گیا ہے، جبکہ روایتی طریقہ کار میں نئے میٹیریل کی دریافت کا عمل اکثر اتنا تیز نہیں ہوتا۔ مستقل مقناطیس ہمارے اطراف میں موجود گیجٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ان سے ونڈ ٹربائن، روبوٹ اور برقی گاڑیوں کی موٹر کے اہم پرزے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے دنیا صاف توانائی پر منتقل ہوگی، مستقل مقناطیس کی ضرورت میں اضافہ متوقع ہے۔ اس دہائی کے آخر سے پہلے تک صرف برقی گاڑیوں کی صنعت میں ریئر ارتھ میگنیٹس کی مانگ میں 10 گنا تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناسا کی مصنوعی ستارہ خلا میں بھیجنے کی تیاری۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا متعدد یونیورسٹی اور اداروں کے اشتراک سے ایک مصنوعی ستارہ خلا میں لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مشن 2029 میں زمین سے 35,785 کلومیٹر فاصلے پر بھیجا جائے گا، جو زمین کو گرد گھومے گا۔ 8 لیزر کا حامل یہ مصنوعی ستارہ محدود مقدار میں شعاعیں خارج کرے گا، جس کی چمک کا موازنہ سائنسدان اصلی ستاروں کی چمک سے کریں گے اور خلائی اجرام کی چمک کے متعلق مزید بہتر کیٹالاگ تشکیل دیں گے۔ یہ کیٹالاگ زمین پر موجود ٹیلی اسکوپ کی کارکردگی کو، ستاروں کی روشنی کی پیمائش، ہماری کہکشاں اور اس سے باہر موجود اجرام، ستاروں کی ارتقاء، ڈارک انرجی، کائنات کے پھیلاؤ اور زندگی کے اثرات رکھنے والے ایکزو پلانٹ کا فہم بہتر بنانے میں مدد دے سکے گا۔ دماغی اسکینز کی مدد سے ڈپریشن کی مختلف اقسام دریافت۔ حال ہی میں سائنسدانوں کی ٹیم نے متعدد افراد کے دماغ کو اسکینز کر کے ڈپریشن میں 6 اقسام دریافت کی ہیں۔ نیچر میڈیسن نامی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق محققین نے شرکاء کی دماغی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور ان میں موجود فرق کی بنیاد پر 6 مختلف اقسام کے ڈپریشن کی نشاندہی کی۔ ان تفریق نے محققین کو ڈپریشن کی 3 اقسام کے ممکنہ طور پر بہترین علاج کے طریقہ کار کا انتخاب فراہم کیا۔ سینئر محقق اور اسٹینفورڈ میڈیسن سینٹر کی ڈائریکٹر لین ولیمز نے کہا ہے کہ ہمارے علم کے مطابق یہ پہلی بار ہے کہ ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ذہنی تناؤ کو دماغی سرگرمیوں کی روشنی میں مختلف اقسام میں درجہ بند کیا جا سکتا ہے۔